وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے، واقعی واپس آ جائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، پر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، متابا، خوب توبہ کرنا، یعنی واقعتاً جو اچھا رجوع ہے، اچھی توبہ وہی کرتا ہے جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، اور اللہ کی طرف وہی توبہ کرتا ہے۔ یہ پہلے ساری توبہ کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد پھر وَمَن تَابَ، حالانکہ اِلَّا مَن تَابَ تو ہوگی، پوری تفصیل تو ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں، قرآن کا سیاق، قرآن کی تاثیر جس قدر ہم اپنے اندر اونڈیل سکتے ہیں، جس قدر ہم قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں اپنی ساری ناقص صلاحیتوں کے ساتھ، لیکن لگتا یوں ہے کہ اب اس کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، بات تو پوری ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ یہ کہنا کہ من تاب، کہ جو توبہ کرے، اچھا یہ ومن تاب وعمل صالحا، یہ دوبارہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو توبہ کرے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ توبہ کی بات یہ کہی کہ وہ ہے جس نے توبہ اصل میں اللہ کے طرف کی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ من قام فإنہ یقوم، کہ جو کھڑا ہوا اصل میں وہی کھڑا ہوتا ہے، یعنی جو عملاً کھڑا ہو گیا تو اصل میں وہی کھڑا ہوتا ہے، جو بیٹھا ہے، جو اٹھا ہی نہیں تو وہ کھڑا ہوا تو نہیں ہے۔ تو جو کھڑا ہوگا اور جو عمل کرے گا وہی اس کو کہا جائے گا یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک گویا تاکید کرنے کے لیے کہ بھی توبہ کس نے کی؟ جو واقعتاً توبہ کرے گا تو پھر ہی وہ نظر آئے گا کہ یہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے، تو یہ صرف تاکید کے لیے ہے۔ ایک اس کا معنی تو یہ سمجھ میں آتا کہ دوسری بات جب بھی کبھی دہرائی جاتی ہے تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دو باتیں یہاں پہ بہت اہم جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے، نکات تو قرآن میں کتنے ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن دو نقطے جو یہاں سے فوری طور پر سمجھ آتے ہیں وہ یہ کہ توبہ کرنے کا مطلب صرف توبہ کرنا نہیں ہے۔ من تاب ومن تاب وعمل صالحا، توبہ کر کے جو بیٹھ گیا اس کی توبہ نہیں ہے، توبہ اس کی ہے جو توبہ کرنے کے بعد کردار بھی اس توبہ کے مطابق بنائے۔ من تاب وعمل صالحا، گویا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف استغفار کر کے، توبہ کر کے، دیکھیں یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے۔ زبان سے کہنا رب اغفر لی یہ استغفار ہے، یہ توبہ نہیں ہے، اور توبہ یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، اس میں سے باہر نکلیں، اس پہ سے پشیمانی کا اظہار کریں، واپس نہ جانے کا عزم کریں، یہ توبہ ہے۔ زبان سے کہہ دے رب اغفر لی، اللہ میرے گناہ بخش دے، یہ استغفار ہے۔ لہذا استغفار توبہ کے بغیر کچھ نہیں، توبہ استغفار کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں نے اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں تو پھر آپ بات کریں گے، اور یہ دونوں لازم ملزوم میں ساتھ ہے۔ لیکن کون ہے اصل میں جس نے توبہ کی؟ ومن تاب وعمل صالحا، جس نے صرف توبہ نہیں کی بلکہ اس کے بعد عمل بھی کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس آیا ہے، جو توبہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو دوسرا نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو عامل صالحا کے اوپر سٹریس ہے، پہلی بات توبہ کی تاکید، دوسری بات عامل صالحا کے اوپر سٹریس ہے، وہ زور دیا گیا ہے، وہ اس کی تاکید ہے کہ توبہ خالی خولی کافی نہیں، اس کے بعد کردار بنانا ضروری ہے، اسی سے تو توبہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیچھے جو ذکر کیا گیا تھا کہ من تاب وآمن وعمل صالحا، اس میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا واپس تو آیا، تو کدھر واپس آیا؟ واپس آیا تو کہاں آیا؟ واپس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تابا الا کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، تو کس طرف واپس آیا؟ کون سی جگہ ہے واپس آنے کی؟ اور واپس اس کے اندر بہت ایک معنویت ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی شخص اگر گیا ہوا ہے کراچی، کوئی شخص کراچی ہی رہتا ہے
تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے کراچی والے کو فون کریں، کراچی کے باشندے کو فون کریں، اس کو کہیں کہ لاہور آ جاؤ، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم لاہور واپس آ جاؤ، وہ تو ہے ہی کراچی کا باشندہ، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے لاہور واپس آ جاؤ۔ لاہور واپس آ جاؤ آپ اس کو کہیں گے جو اصل میں لاہور کا ہوگا، اور پھر یہ وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جائے، تو اس کو جب آپ کی بات ہوگی تو آپ کہتے ہیں واپس لاہور آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپس آنے کا مطلب جو توبہ ہے وہ توبہ اللہ ہونی چاہیے، توبہ الہ کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے، توبہ اللہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ توبو اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف دل سے سچا پچھتاوا لے کر۔ کس کی طرف واپس آؤ؟ اللہ کی طرف۔ تو اس کا مطلب ہے اصل مقام ہمارا تھا کہ ہم اللہ کے بندے تھے، عبدیت الہ سے عبدیت غیر الہ، عبدیت غیر اللہ کی طرف جو ہم نے سفر کر لیا ہے، ہم اللہ کے بندے تھے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور اس کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور طرف پوری دنیا میں کسی نے منہ ادھر کر لیا، کسی نے منہ ادھر کر لیا، رب العالمین کے چھوڑ کر اربابم متفرقہ بنا لیے، دنیا میں کئی چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے، کوئی زندہ رب، کوئی مردہ رب، کوئی ظاہری رب، کوئی مانوی رب، جس نے یہ بنا لیے، یہ ہے لوگ اپنی پوزیشن، اپنا مقام چھوڑ کر وہ اور مختلف جگہوں پہ چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اپنی جگہ پر۔ مقام کیا ہے؟ عبدیت الہ تمہارا مقام ہے، اس طرف واپس آؤ۔ لہٰذا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ یا تابہ الہ، اس کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے۔ تم نے واپس آ کے جانا کہاں ہے؟ لاہور سے کراچی یا کراچی سے لاہور، یا مشرق مغرب شمال جنوب کا معاملہ نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اصل جو مقصود ہے وہ اللہ کی طرف توبہ ہے۔ لہذا جس نے بھی واپس آ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، کردار بنا لیا، یہی ہے وہ شخص جس نے اللہ کی طرف توبہ کی، اور بہت اچھی توبہ، بہت اچھا رجوع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب یہ عباد الرحمن کی ایک اور خصوصیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یشہدون، دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، شاہدہ یشہد، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے حاضر ہونا۔ حاضر ہونا، گواہی دینا، دونوں معنی۔ تو شہادت زور، زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا باطل، تو باطل یا جھوٹ کی گواہی نہ دو۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پہلی بات یہ ہوئی، پہلا ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور، وہ جو مجالس کذب ہیں، جھوٹ کی مجلسیں ہیں، باطل کی مجلسیں ہیں، وہاں وہ حاضر نہیں ہوتے، وہاں موجود نہیں ہوتے۔ یہ اہل ایمان عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ فضول جگہوں سے یا جھوٹ کی جگہوں سے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں نہیں جاتے۔ یعنی اس کا دونوں معنی، ایک جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ، اکبر الکبائر جو بیان فرمائے، اس میں سے ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کسی جھوٹ اور باطل کی محفل میں موجود ہونا۔ تو اہل ایمان یہ دونوں کام نہیں کرتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور وہ مجالس کذب جو ہیں ان سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہاں موجود نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، پھر بھی انسان کا کسی ایسی مجلس سے گزر تو ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا، گلیاں، بازار، اور جہاں آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ رہنا تو ادھر ہی ہے، لیکن زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب کبھی وہ لغو سے، گویا یوں کہہ لیجئے کہ یہ لغو جو ہے فضول، باطل کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ ہر وہ بات لغو ہے جس کے اندر
نیکی نہ ہو. سمجھ لیجئے بات کو. ہم عام طور پہ نیکی برائی، نیکی بدی، خیر شر، یہ دو رکھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے کہ شر کے ساتھ ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ یار یہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے یہ کوئی برائی تھوڑی ہے، قیامت والے دن اس کا حساب تھوڑی ہونا ہے. اب سمجھ لیجئے اس بات کو. ایک ہے خیر جس کا اجر ملنا ہے قیامت والے دن، ایک ہے شر جس کی سزا ملنی ہے قیامت والے دن. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ قیامت والے دن نہ سزا ملنی ہے نہ جزا ملنی ہے؟ ایسے اعمال ہیں. ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل پیدا نہیں کی. ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ وہ با مقصد ہے. تو جب وہ با مقصد ہے تو وہ جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں یا آپ کو جنت کے قریب کر رہا ہے یا آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے، یا وہ نیکی ہے یا وہ برائی. دونوں میں سے کسی میں شمار تو ہوگا. لہذا آپ کہیں کہ جہاں ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب کرکٹ کھیلنا کوئی برائی تھوڑی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں برائی تو کوئی نہیں، اب اس کو شر تو نہیں کہہ سکتے. تو پھر خیر ہے؟ خیر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ واٹس دس؟ اس کو کہاں شمار کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق نہ خیر کے ساتھ ہے نہ شر کے ساتھ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل یا جنت کے قریب کر رہا ہے جہنم کے قریب کر رہا ہے. جو جنت کے قریب کر رہا ہے وہ خیر ہے، جو جہنم کے قریب کر رہا ہے وہ شر ہے. لہذا وہ سارے اعمال جو ڈیفائنڈ خیر ہیں یا ڈیفائنڈ شر ہیں وہ تو واضح ہیں. باقی سارے کام بھی جس نیت اور جس مقصد سے کیے جا رہے ہیں یا وہ خیر میں شامل ہیں یا وہ شر میں شامل ہیں. لہذا وہ کام جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے وہ لغو ہے، اور جو لغو ہے اس میں اہل ایمان کبھی نہیں جاتے. عباد الرحمن جو ہیں وہ لغو میں کبھی کیونکہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ کی یاد کے بغیر اور آخرت کی فکر کے بغیر گزر گیا تو وہ ایک لمحہ جو ہے قیامت والے دن حسرت اور افسوس بن جائے گا کہ یار میں نے کیا کیا، میں نے زندگی ضائع کر دی. اور وہ ضائع جو ہو رہے ہیں، وہ جو لغو میں ضائع ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے انسان کی نفسیات ہیں، اس کی فطرت ہے، اس کو دنیا کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، خاندان کے ساتھ محبت ہے، یہاں کی چیزوں کے ساتھ محبت ہے. انسان گھر جاتا ہے، ان کی محبت میں انسان بالکل ریلیکس. ظاہر ہے ایک شخص مسجد میں ہے اس کی کیفیت اور ہے، گھر جائے گا اس کی کیفیت اور ایک جیسی رہ سکتی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے منافق ہو گئے. مسجد میں حالت اور ہوتی ہے، گھر جا کے اور ہوتی ہے، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل نہیں ہوئے، منافق نہیں ہوئے. یہ احساس کہ میری کیفیت تبدیل ہوتی ہے، یہ احساس ہی ایمان کی علامت ہے. یہ احساس ہو جانا کہ میری کیفیت یہاں اور تھی وہاں اور ہے، یہ احساس ہی ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیتیں رکھی ہوئی، لیکن ان کیفیتوں میں آپ اگر وہ ساری کیفیتیں انجوائے کرو گے جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے، جو انسان کی ضرورت ہے اور انسان اس مقصد کے لیے کرے، چاہے وہ فزیکل فٹنس ہو، آپ گیم کر رہے ہیں، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں فزیکلی فٹ رہوں، دیٹس فائن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ باقاعدہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس طرح کے کھیل کھیلتا ہے تو وہ شاندار کھیل ہے، نشانہ بازی کرتا ہے، کوئی گھوڑ سواری کرتا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں جو جس میں فزیکل کوئی وہ پھر آگے فزیکل کوئی انسان کی ایکسرسائز ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، انسان ایکسرسائز کے لیے کھیل رہا ہے، اپنے آپ کو فزیک ٹھیک رکھے گا تو توانا مسلمان جو ہے کمزور مسلمان سے بہتر ہے. وہ اس کے لیے کرکٹ کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، جو مرضی کھیل رہا ہے نا. اور اگر اس کا مقصد ہو وقت ضائع کرنا اور بس وہ اسی کا ہو کے رہ جائے، باتیں بھی اس کی، کھیلنا بھی اسی میں، سوچنا بھی اسی کے بارے میں، ساری زندگی بس وہی ہو گیا، تو پھر لغو ہو جائے گا. گویا کام وہی ہے،
اس کو اپنے خیر بھی آپ نے اپنی نیت سے اور اپنے عمل سے بنانا ہے، شر بھی آپ نے اپنے، لہٰذا یہ جو لغو ہے جی بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، حلال بھی بالکل واضح ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، اس کا ایک معنی تو سادہ سا ہے، واضح ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے امام بنا، پیشوا بنا، گویا پیشوائی کی دعا ہے کہ پیشوا بنا، اور وہ متقین کا بنانا جو ہدایت کی طرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں طرح کے ائمہ کی بات کی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایسے بھی امام ہیں جو ہدایت کا کام کرتے ہیں، اور ایسے بھی پیشوا ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں پیشوائی سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو انسپائر کرنے والا، انسپریشن، دین اصل میں سارا جڑا ہوا ہے، آپ اس کو کسی اور طرف نکل جائیں گے، میرا موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا، لیکن میں صرف سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پیشوا صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی خاص منصب پہ ہو، وہ پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شخص جس سے لوگ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں وہ پیشوا ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص دنیا میں ایسا فضول نہیں ہے جس کو دیکھ کر کوئی شخص دوسرا انسپریشن نہ لے رہا ہو، ہر شخص کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی انسپریشن لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا تھا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف کوئی دیکھے تو تیری دعوت ہمیشہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، رب کی طرف ہونی چاہیے۔ دعوت دینے والا تو ہر شخص ہے، داعی تو ہر ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف ہے کہ غیر اللہ کی طرف ہے، یہ فرق ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اگر تو رب کی طرف تجھے دیکھ، تیری دعوت، تیری انسپریشن تجھے دیکھ کر لوگ رب کی طرف نہیں آتے، تو پھر ایک ہی دوسرا آپشن ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، رب کی طرف جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا وہ اللہ والا نہیں ہے، اس نے بہروپ دھارا ہوا ہے، جو مرضی کہتا، جو مرضی دعویٰ کرتا رہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے وہ پھر یہ دعا جب کرتا ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ مجھے تقوی والوں کے لیے انسپریشن بنا، مجھے تقوی والوں کے آگے لگنے والا بنا، اور تقوی کی طرف اور نیکی کی طرف لے جانے کے لیے لوگوں کو بلانے والا بنا، جہنم کی طرف لے جانے والا نہ بنا۔ یہ ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ دعا ہے۔ دوسرا جو پچھلی دعا کا جو پہلا حصہ ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ انسان جس بھی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور وہ امام ہے اور اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انسان کی رعیت کیا ہے؟ والرجل راع فی بیتہ، آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے، لہٰذا یہ اصل میں اسی دعا کی وضاحت ہے جو پہلے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ میری اولاد اور میری جو بیوی ہے یا میرے جو شوہر، جو بیوی کہے کہ میرے شوہر ہیں، جو ہمارے جوڑے ہیں، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں جو ذمہ دار بنایا ہے تو ہماری رعیت میں جہنمی نہیں ہونے چاہیے، جنتی ہونے چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اپنی پوزیشن کو ایوالو کرنے کی دعا نہیں ہے، یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ پیشوا بنا، دوسرا معنی یہ ہے، دونوں درست ہے اپنی جگہ، یہ اصل میں اپنی ہی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے پیچھے چلنے والے، اللہ میرے ڈیپینڈنٹس، اللہ جن کا میرے ساتھ زندگی وابستہ ہے، میرے بچے، میری بیوی، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، سب ان کو متقی بنا دے۔ یہ اپنے لیے دعا نہیں ہے، یہ انہی کے لیے دعا ہے۔
کہ میں تو امام ہوں، میں تو راعن ہوں، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں تو ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، میں تو راعی ہوں، ذمہ دار ہوں۔ تو اللہ جو میری راج دہانی ہے ان سب کو متقی بنا دے، وہ متقی بن جائے گا، میں متقیوں کا امام بن جاؤں گا، میرے بچے متقی بن جائیں، میرے اہل خانہ متقی بن جائیں، وہ سب متقی بن جائیں۔ تو یہ دراصل ان کے متقی بننے کی دعا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، گویا اسی کی وضاحت ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ اس طرح میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ وہ سارے متقی بن جائیں، اور میں ہوں تو باپ، میں متقیوں والا کا باپ ہو جاؤں، ہوں تو میں شوہر، میں متقیوں کا شوہر ہو جاؤں، ہوں تو میں بیوی لیکن میں متقی شوہر کی بیوی بن جاؤں۔ تو گویا جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ بھی امام ہے، عورت اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر کے اندر اس کی ملکہ ہے، وہ وہاں کے بارے میں اس سے مسئولیت ہوگی، لہذا وہ جب دعا کرتی ہے تو گویا اس کے بچے، اس کے ڈیپینڈنٹ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گویا یہ ایسی دعا ہے کہ اکیلا میں جنت میں جاؤں گا تو یا اللہ وہ کیسی جنت ہوگی؟ جنت تو وہ ہوگی جہاں سارے میرے پیارے بھی موجود ہوں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا رہتی ہے جو عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی صفات رکھتے ہیں۔ گویا یہاں پہ 12 صفات سمجھ لیں کم و بیش بیان ہوئیں۔ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، حلم اور بردباری، الجھتے نہیں کسی سے، تہجد کے عادی ہوتے ہیں، عذاب کا خوف اور دعا کرتے رہتے ہیں، کسی عجب میں مبتلا نہیں ہوتے، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، توحید اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، فتماب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، مجالس کذب سے پرہیز کرتے ہیں، آیات پر غور و فکر اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیک اولاد اور نیک بچوں کے لیے، نیک بیوی کے لیے، نیک جوڑوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے یجزون الغرفہ۔ غرفہ کا معنی ہوتا ہے بلند محل، کوئی ایک محل نہیں ہے بلکہ یہ اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا کرے گا۔ بلندی اصل میں جنت کی نوعیت بلندی ہے، جنت ہے ہی بلندی کا استعارہ، لہذا جس کو جتنا مقام ملے گا اتنا بلند ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا جنت میں، درجے ہیں نا جنت کے، ایک حدیث میں آتا ہے 100 درجے ہیں اور پتہ نہیں کتنے درجے ہیں، اور آپ نے اس لیے فرمایا کہ جب جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس سب سے اوپر جنت ہے، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ تو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک درجہ نیچے والے جنتی ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایک درجے کی فرق سی، اللہ اکبر۔ لہذا اولئک یجزون الغرفہ، بلند مقام، جو بلند محل ہے وہ ان صفات والوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عباد الرحمن میں بنا دے۔ کیوں ملے گا؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے روک کے رکھا اپنی زندگی، اپنی مرضی سے نہیں کی، روک کے، صبروا، صبر کیا زندگی میں۔ صبر کا معنی روک لینا، جو دل کرتا ہے وہ نہیں کیا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہا وہ کیا، اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ دنیا ایک دن کی ہے اور اس دن کا ہمارا روزہ ہے، بس روزہ رکھ لیں۔ جیسے روزے میں انسان سارا کچھ نہیں کر سکتا کہ افطاری ہوگی تو پھر میں اپنی مرضی کروں گا، تو اس دنیا میں ہمارا روزہ ہے، یہ ہے صبر، بما صبروا۔ اور اگر اس میں ہم سارا کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، امتحان کے لیے آئے ہیں، یہاں مرضی کرنے کی جگہ جنت ہے، لہذا اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، دنیا کو روزے کی طرح گزار کے آئے ہیں بیچارے، انہوں نے صبر کیا ہے، روکے رکھا ہے اپنے آپ کو۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جب وہ اپنے بلند محلوں میں، محلات میں جائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ، تو انہیں جو استقبال کیا جائے گا وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، تحیتاً، زندگی کی دعا کے ساتھ،
تحیہ انگریزی میں کہتے ہیں گریٹنگس، لیکن جو معنویت تحیہ میں ہے نا، سبحان اللہ، تحیہ کا معنی ہوتا ہے یہ حیات سے ہے، زندگی کی دعا، تو ان کو دعائیں دی جائیں گی، وہ سلام اور سلامیاں پیش کی جائیں گی، اور یعنی باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا جب یہ جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدین فیہا، بس وہ ایک دفعہ داخلہ ہونا ہے، اس کے بعد ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ حسنت مستقرا مقامہ، بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین جگہ ہے۔ مستقر اور مقام، مستقر ہوتا ہے عارضی طور پر ٹھکانہ، اور مقام ہوتا ہے مستقل ٹھکانہ۔ وہی جو فرق سٹے اور ریزیڈنس میں ہوتا ہے نا، تو وہی فرق مستقر اور مقام میں سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ دیر کے لیے رکیں گے یا ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مستقل رہائش یا عارضی رہائش وہ بہترین ہے، تھوڑی دیر کے لیے جہاں گویا راستے میں رکیں گے، دروازے پہ جائیں گے، جنت کے دروازے میں جو وفتحت ابوابها، جو کھلے ہوئے دروازے پائیں گے، تو ہر لمحہ جہاں جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے وہ بھی حسنت ہوگا، اور جہاں مستقل رکیں گے وہ بھی حسنت ہوگا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ما یعبأ بکم ربی، یہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما اگر نافیہ تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے پرواہ تمہارے رب کو، اور اگر یہ استفہامیہ ہو تو کیا پرواہ ہے تمہارے رب کو؟ ما یعبأ بکم ربی، میرا رب، کیونکہ معاملہ بات ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ، تو کافروں کو کہا جا رہا ہے میرا رب کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس رب کو جو میرا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ تو میرا رب جو ہے جس کو تم نہیں مانتے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اس سے دعائیں نہیں کرتے، اس کو نہیں پکارتے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی پکارو گے تو وہ عطا کر دے گا، نہیں پکارو گے، نہیں مانگو گے تو وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، ایک معنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم پکارتے ہو، یعنی کافر بھی پکارتے تھے، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیگر مقامات پر بھی، کہ وہ جب کسی مصیبت میں پکڑتے تھے اللہ کو پکارتے تھے، تو جو وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کا قانون ہے کہ کافر بھی اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مصیبت میں سے نکال دیتا ہے۔ تو اگر گویا اس کا پھر ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم جگہ جگہ اپنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کو نہ پکارتے ہوتے تو اللہ تمہیں کبھی مصیبتوں سے نہ نکالتا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو جب وہ پکارتے ہیں اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پر مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، لیکن مستقل کردار تمہارا کیا ہے کافرو؟ فقد کذبتم، تم نے جھٹلایا ہے، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب چمٹ جانے والا عذاب تمہارے اوپر ہوگا، اور اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے، دنیا کا عذاب بھی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو چمٹنے والا عذاب ہے لزاما، اس سے مراد، کیونکہ گفتگو کافروں سے ہو رہی ہے، فقط کذبتم، کہ تم نے جھٹلایا ہے، ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، تو یہاں لزاما سے مراد وہ سزا ہے یا وہ کیفیات ہیں، وہ عذاب ہے جو ان کو مقام بدر میں، غزوہ بدر میں جو ان کو دیکھنا پڑا، یہ اس سے مراد وہ ہے۔ اسپیسیفکلی یہ مراد ہو سکتا ہے اپنے کانٹیکسٹ میں، لیکن عمومی طور پر یہ دھمکی ہے کفار کو کہ باز آ جاؤ اپنی تکذیب سے، نہیں باز آؤ گے تو تمہیں چمٹنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، درمیان میں گرے ایریاز ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ اب یہ مشتبہ چیزیں جو ہیں یہ ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ فرمایا اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے حلال کو انشور کرنا ہے
وہ کبھی بھی مشتبہ چیز میں نہیں پڑتا، وہ حلال کو انشور کرتا. جب وہ مشتبہ چیز میں نہیں پڑتا تو بچ گیا نا. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہات سے بچ گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی، بچ گیا وہ اس سے. لیکن جو اس میں انوالو ہو گیا، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، گرے ایریا میں پڑا، فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ ایسے ہی جیسے حرام میں جا پڑا. لہٰذا اس کو انشور کرنا ہے. تو لغو وہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ زندگی کے وہ بہت سارے کام کہ ان کا کیا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. انسان کے ہر عمل کا تعلق آخرت کے ساتھ. اسی لیے تو پتہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. حسن عمل جنت کو لے جائے گا، برا عمل جہنم کو لے جائے گا. آپ جو کر رہے ہیں وہ عمل ہے. ایک ایک لمحہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ گنا جا رہا ہے. یہی قیامت والے دن ہمارے سامنے آ جانا ہے. لمحہ لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ فضول بات ہے، نہ اس کا تعلق میری فزیکل فٹنس کے ساتھ، نہ اس کا تعلق جو ہے وہ میرے کسی ایمان کے ساتھ، نہ میرے کسی عمل کے ساتھ، نہ یہ میرے بیٹے کو فائدہ، نہ میری بیٹی کو فائدہ، نہ کچھ بھی نہیں. جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ لغو ہے، وہ گناہ ہے. اور یہ گناہ اہل ایمان جو عباد الرحمن ہیں ان کو اللہ بصیرت بھی انہی کو عطا کرتا ہے. پھر وہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. کیسے انسان فیصلہ کر لے یہ لغو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، دوسرا ایک حکمت بھی ہے، دانائی ہے. اور وہ جو حکمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. حق اور باطل میں فرق کر دینے کی بصیرت بھی اللہ عطا کرتا ہے. کب؟ جب انسان زندگی کی ترجیح بدلتا ہے. آپ زندگی کی ترجیح آج بدلیں، آپ کا آئینہ بصیرت بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ قرآن نے کہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تم اپنی زندگی کا نقطہ نظر بدلو، ترجیح بدلو. سوچ لو کہ میں نے آج کے بعد جو زندگی گزارنی ہے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے گزارنی. میرا ہر کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. یہ طے کر لو بس. ان تتقوا اللہ، یہ ہے تقویٰ. ان تتقوا اللہ، اگر تم طے کر لو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے. تمہارے اندر ایک بیرومیٹر لگ جائے گا، ایک پیمانہ لگ جائے گا، ایک سینسر لگ جائے گا. پھر وہ جیسے سینسر چیخ پڑتا ہے نا، گاڑیوں میں سینسر لگے ہوتے ہیں، کسی چیز میں سینسر لگے ہوتے ہیں، وہ جو ہی خطرہ ہوتا ہے وہ سینسر، وہ جو ہے نا دھوئیں کے سینسر، ایکسیڈنٹ کے سینسر، فلاں چیز کے سینسر. تو اسی طرح گناہ کا سینسر انسان کے اندر لگ جاتا ہے اور جو ہی پھر وہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یوں ٹوں ٹوں ہوتی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. تو وہ انتہائی وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے. یہ پیمانہ جو بصیرت کا ہے یہی عمل کی بنیاد بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیمانہ عطا فرمائے اور فکر و عمل کی یہ گہرائی عطا فرمائے کہ ہم بھی عباد الرحمن بن جائیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں، ایک اور نشانی والذین، اور وہ لوگ اذا جب ذکروا بآیات ربہم نصیحت کیے جاتے ہیں رب کی آیات کے، ان کے رب کی آیات کے ساتھ، جب ان کے اوپر رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے. صما وعمیانا، اللہ اکبر. کہ اس کا مطلب ہے بصیرت اور تفکر، غور و فکر کرتے ہیں. قرآن کی آیات اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. قرآن کی آیت ہے بس اس کو. اچھا، اس کا ایک یخرو گرتے نہیں، اس کو ایک اور بھی سمجھ لیجئے. یہ معنی، یہ جو لفظ ہے خرہ یخرو، اس کا لفظی معنی تو تھا گر جانا. تو یہ اس کا یہ لغوی معنوں میں نہیں ہے کہ گر گئے، یعنی وہ اندھے بہرے ہو کر گر گئے، عملاً کھڑے تھے یا گر گئے. یہ لغوی معنی نہیں ہے، یہ محاورتاً ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا عملاً گر جانا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اندھے بہروں کی طرح سلوک نہیں کرتے قرآن کی آیات کے ساتھ.
بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اس میں سوچ سمجھ کے ساتھ. یعنی قرآن سن لیا اور اس کے بارے میں اللہ کی آیتیں سن لیں اور جھوم لیا کہ بڑی قاری صاحب نے کمال کر دی ہے, اس میں جھوم بھی لیا اور اس سے لطف بھی لے لیا, انجوائے بھی کر لیا اور اسی طرح اٹھ کے چلے گئے. گرنا مطلب نہیں ہے. اندھے بہروں کی طرح قرآن پاک کی آیات کے ساتھ سلوک کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اندھے بہروں کی طرح گر گئے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ کی آیات کے بارے میں اندھوں والا اور بہرے لوگوں والا سلوک نہیں کرتے. یعنی اس سے مراد گرنا عملاً نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سلوک, کہ لوگ قرآن سنتے ہیں. دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے رکھی, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, کہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور انتہائی تکبر, وَأَصَرُّوا, اور اڑے رہے, وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور تکبر کیا. یہ رویہ ہے اصل میں قرآن پاک کی آیات کے ساتھ. اب یہ دیکھیں اس کا تعلق, ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, کافروں کی بات ہے جی کہ وہ اس طرح سے گرتے ہیں, اندھے بہروں کی طرح گرتے ہیں. اہل ایمان اس طرح نہیں گرتے. تو اندھے بہروں کی طرح قرآن کے ساتھ سلوک کرنا یہ کافروں کا کام ہے. تو بھی عباد الرحمن کا کام تو غور و فکر کرنا ہے آیات کے اندر. کیا ہم نے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کے غور و فکر کر لیا؟ ہم نے سوچ لیا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کا قرآن ان 6235 آیات میں یا 236 آیات میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیوں نازل کیا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے نازل کیا. اگر ہم نے یہ نہیں پڑھا, نہیں سمجھا, تو جھوم جھوم کے قرآن سنتے بھی رہے ساری زندگی, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اندھوں اور بہروں کی طرح اس کو دیکھ لیا, اس کے ساتھ اندھے اور بہرے کا سلوک کیا. وگرنہ گر جانا, میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اگر آپ اس کو اصطلاحاً یا محاورتاً کہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, قائل ہوتے ہیں, تو بھی غور و فکر کے ساتھ. جو اہل ایمان کی نشانی اللہ کریم نے بیان فرمائی تو وہ یہی تھی کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اذا ذکروا بہا خروا سجدا, وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گرتے نہیں ہیں, وہ جھکتے نہیں ہیں, وہ جھکتے ہیں, گرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, روتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو غور و فکر کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہ جو جس کو اگر آپ عملاً گرنا کہیں تو گرتے تو اہل ایمان بھی ہیں, عباد الرحمن بھی ہیں, لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے اندھوں جیسا اور بہروں جیسا سلوک نہیں کرتے کہ جو مرضی ہو رہا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم نے سوچا نہیں سمجھا نہیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کو پڑھنا بغیر سوچے سمجھے یہ بھی عبادت ہے, اور بغیر سوچے سمجھے قرآن کو سننا اور خاموش ہو جانا یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنوں کو سمجھے بغیر انسان ساری زندگی گزار دے تو وہ بخشا جائے گا. 5 حقوق ہیں قرآن کے: ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا اور آگے پہنچانا. اگر یہ 5 کام ہوں گے تو پھر قرآن کا حق ادا ہوگا. اللہ اکبر. لہٰذا ٹھیک ہے اگر انسان قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے توجہ سے کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا, خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گرتے تو ہیں لیکن سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, اللہ کے سامنے روتے ہوئے وہ گرتے ہیں. اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. یہ چونکہ معاملہ آیات کا ہے نا, ذُکِّرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ, ذُکِّرُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ, اللہ نے نصیحت کیا کیا کی ہے. ان آیات کے ساتھ نہیں کی صرف نصیحت, یہ جو آیات ان آیات کے ساتھ بھی کی ہے جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں آیات. یہ کبھی ذہن سے محو نہ ہونے دیں یہ بات. آیات یہ بھی ہیں, آیات یہ بھی ہیں. لہذا نصیحت کہیں وہ کرتا ہے اس کے ذریعے اور کہیں کرتا ہے وہ اس کے ذریعے.
اور اس کے ذریعے جو ان آیات کے ذریعے سے جو نصیحت کرتا ہے تو وہ ان آیات کے ذریعے جو نصیحت کرتا ہے ان دونوں کے اندر کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ کی آیات بتا کے یا اللہ کی آیات سنا کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہروں کی طرح سلوک نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ نہ دیکھیں نہ سنیں۔ بہرا وہ ہوتا ہے جو سنتا نہیں ہے، اور اندھا وہ ہوتا ہے جو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جو شخص اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اور جو ہم پڑھ آئے ہیں بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی بات کی، خاص طور پر سورہ آل عمران کی آخری آیات ذہن میں رکھا کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پھر سمجھ آتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا، ہر چیز سمجھائی ہے۔ لہٰذا اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں سلوک کرتے۔ والذین یقولون، ایک اور خصوصیت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے جوڑوں سے، ہماری بیویوں سے، یہ شوہر سے، زوج کی جمع ازواج، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، دونوں ایک دوسرے کے زوج۔ تو ربنا حب لنا من ازواجنا، وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں سے یا ہمارے شوہروں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، متقین کا پیشوا بنا دے۔ اچھا، یہ جو اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے یا شوہروں کے لیے، جوڑوں کے لیے جو دعا ہے، اس کا خاص کانٹیکسٹ تو یہی زندگی ہے۔ جو دیکھیں کیسی زندگی ہوگی، یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکے میں کیا کچھ ہو رہا تھا، مکے میں کیا حالات تھے۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا تو اس کے کسی کا باپ ابھی کافر ہے، مشرک ہے، کسی کا بیٹا کافر یا مشرک ہے، کسی کا بھائی مشرک ہے، کوئی قریبی رشتہ دار۔ تو جس کو اللہ نے سمجھ اور بصیرت عطا کر دی، ایمان عطا کر دیا، نور ایمان سے دل بھر دیا، وہ اپنے قریبی عزیز بھائی بہن یا کسی بیوی شوہر کو دیکھے یا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، تو اس کے دل کی بے قراری کی کیا کیفیت ہوگی۔ لہٰذا اس کیفیت کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس دعا کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، کہ اللہ ہماری جو امیجیٹ فیملیز ہیں ان میں سے کسی کو جہنمی نہ بنانا، اس کو کسی کو مشرک نہ بنانا، اس لیے کہ وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب ہی بنیں گے۔ عباد الرحمن جب دعا کرتے ہیں تو ان کو ہر وقت تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد والے بھی سارے جنتی چلے جائیں۔ یہی اخلاص ہے، یہی خیر خواہی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری وجہ سے یا مجھے ذریعہ بنا دے کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تڑپ یہی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغموم رہتے تھے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، اس کے قریبی رشتہ دار، ان کے معاملات یہ ہوں تو اس کو دل سے تڑپ اٹھتی ہے کہ یا اللہ میرے ارد گرد کے سارے لوگ جو ہیں ان کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے ان کا ٹریک ہدایت والا، ایمان والا، توحید والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا نظر آئے گا تو میری آنکھوں کو قرار ملے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ لہٰذا ارد گرد کے جو ماحول کے بارے میں، اپنے متعلقات کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی امیجیٹ فیملی کے بارے میں فکر مندی بھی ہے، اور پھر آخرت کے بارے میں، آخرت کے حوالے سے ان کے لیے خیر خواہی بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ